بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سورۃ البقرہ، سبق نمبر 40 کے ساتھ عزیز طلباء آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے تمام طلباء کرام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ ولن ترضى عنك اليهود یہاں سے لے کر آیت نمبر 124 عہد الظالمین تک پڑھیں گے۔ آج کا سبق بڑا اہم ہے، تو آئیے بلا تاخیر آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور من بعد الذی جاءک من العلم، اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے، اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی، مَا لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار۔ یہ جس طرح یہود کا ذکر چل رہا تھا، پیچھے یہود کے غلط عقائد، ان کے اوپر رد کا ذکر چل رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہود جو ہے اہل کتاب وہ ایمان لے کر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ یہ لوگ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حتیٰ کہ اگر آپ ان کی دین کا اتباع کر لیں، یعنی اہل کتاب میں سے یہود ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ والا عقیدہ رکھیں جو ان کا ہے، تورات کے بارے میں وہ والا عقیدہ رکھیں جو ان کے ہیں، اور عیسائی نصارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی والا عقیدہ رکھیں جو ان کا ہے، پھر بھی یہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے، پھر بھی مقصد یہ ہے کہ پھر بھی یہ اسلام نہیں لائیں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ تفسیر دی کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ دِينَهُمْ، جی ان کی ملت، ان کا دین، ان کی شریعت مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، طلبہ سمجھ آ رہی ہے؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، بے شک اللہ کی ہدایت، اصل ہدایت تو الاسلام، اصل ہدایت کا راستہ اللہ کا اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی خبر بیان کی ہے، هو الہدیٰ، اور یہ تاکید ہے اس خبر کی کہ وہ وہی ہدایت ہے، وما عداہ ضلال، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنْ لَامُ قَسَمٍ، یہ لام قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم اگر آپ ان کی خواہشات کا اتباع کر لیں، اتبعت أَهْوَاءَهُمْ الَّتِي يَدْعُونَكَ إِلَيْهَا فَرْضًا، جس کی طرف وہ آپ کو بلاتے ہیں، فرضاً بالفرض والمحال، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی اتباع کر لیں، لیکن بالفرض والمحال آپ ان کی اتباع کر لیں۔ پھر اور ایک بات، دوسری بات ہے کہ فرضاً سے یعنی آپ کی امت کو توبیخ کرنا مقصود ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی امت جو ہے نا وہ اتباع کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرف اشارہ کیا صاحب جلالین نے۔ اور احوا، یہ ہوا کی جمع ہے، اور خواہش کو کہتے ہیں، مقصد ان کی خواہشات، ان کی دلی باتیں، ان کی جو جھوٹے پلندے انہوں نے بنائے ہوئے تھے وہ مراد ہے، کہ آپ اگر ان کو مان لیں، اگر آپ ان کے اتباع کر لیں بالفرض بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس وحی کا علم آ گیا، الوحی من اللہ مصداق علم، ان کا مصداق کیا ہے؟ وحی من اللہ، اللہ کی طرف سے وحی۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ يَحْفَظُكَ، تو آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، یحفظک، جو بچا لے آپ کو، آپ کی حفاظت کر سکے۔ جی ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا دوست جو حفاظت کرے بندے کی، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، یمنعک منہ، ایسا دوست، ایسا مددگار، یمنعک منہ، جو آپ کو منع کر لے اس سے، یعنی وہ دوست جو کہ برائی سے منع کرتا ہے، اس کو نصیر کہتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ترجمہ دیکھیے، اس طرح ترجمہ دیکھیے، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، اور بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے،
یتلون حق تلاوتی، حق مفعول مطلق ہے، اس طرح ترجمے پہ غور کیے، تلاوت کرتے ہیں اس کا جس طرح تلاوت کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو شخص نہ مانے گا، کسی کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے. جو نہیں مانے گا، جو انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ خسارے میں رہیں گے. تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ. الذین آتیناہم الکتاب مبتدا، یہ موصول صلہ مل کر مبتدا بن رہا ہے، ترکیب بتا رہے ہیں صاحب جلالین. یتلونہ حق تلاوتہ ای یقرؤونہ کما انزل، مقصد کیا ہے، مصداق کیا ہے کہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسے اس کو نازل کیا گیا. تو صورت تلاوت جیسے نازل کیا گیا اسی طرح پڑھتے ہیں، کوئی تحریف نہیں کرتے. والجملۃ حال، پورا جملہ یتلونہ حق تلاوتہ حال ہے، ٹھیک ہے، آتیناہم کی ضمیر سے حال ہے. وحق النصب علی المصدر، اور حق، اور جو حق کا ہے یہ منصوب ہے، منصوب علی المصدر. جی منصوب علی المصدر جہاں پر آتا ہے نا عزیز طلبہ، اس کا مطلب مفعول مطلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مصدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی کہ یہ مفعول مطلق ہے. ایک قاعدہ یہاں پر جاری ہو رہا ہے، آپ نے شاید شرح ابن عقیل میں اس کو پڑھا ہو اگر کسی نے پڑھی ہو، کہ حق تلاوتہ، یہ ایک فعل آتا ہے جیسے یتلونا آیا ہوا ہے، اس کے بعد آگے کلام میں اسی طرح کا فعل لا کر کسی دوسرے لفظ کی اضافت اس فعل کی طرف کی گئی ہو، اس فعل کی مصدر کی طرف کی گئی ہو، تو وہ جو دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ مفعول مطلق بنتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یتلونہ حق تلاوتہ، تلاوہ یتلونہ سے مصدر ہے، تلاوتن تلایتلو، اور اس مصدر کو لا کر حق کو اس کی طرف مضاف کیا گیا ہے، تو حق مفعول مطلق بنے گا. امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، نہیں سمجھ آیا تو دیکھ لیجئے گا وہاں پر. والخبر، اور خبر کیا ہے، اولئک یؤمنون بہ، کہ یہی لوگ ایمان لائیں گے. یہ الذین کی خبر ہے، وہ مبتدا پیچھے بتایا تھا نا، تو اب ترکیب بتا رہے ہیں، پوری ترکیب آپ کو کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ مومن ہیں. نزلت فی جماعت قدموا من الحبشۃ واسلموا، جی بیان شان نزول میں بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ حبشہ سے ایک جماعت آئی تھی، تو 40 لوگوں کی، اور کل وہ 80 لوگ تھے، جس میں 40 جو ہیں راہب تھے ان کے ساتھ، شام کی طرف سے آئے تھے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ جن کی طرف ہم نے کتاب دی اور اس کتاب کی تلاوت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں. یہ علماء تھے سب، اور ان کو لیڈ کر رہے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، جو کہ پہلے حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو وہاں سے وہ ان کے علماء کو لے کر آئے تھے. اور بعض رات نے کہا کہ یہ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ سے عبداللہ ابن سلام اور ابن سوریہ وغیرہ مراد ہیں، جو کہ وہاں ان کے بھی عالم تھے یہود کے، اور پھر اسلام لے کر آ گئے تھے. ومن یکفر بہ ای بالکتاب المؤتى، یعنی وہ کتاب جو ان کو دی گئی ہے اس کا انکار کر لے. بأن یحرفہ، صورت انکار، صورت کفر کیا ہے، بأن یحرفہ، کہ اس میں تحریف کر لیں، یہ اس کی صورت ہے. سمجھ آ رہی ہے عزیز طلبہ؟ فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم، صورت خسران کیا ہے کہ وہ جائیں گے ہمیشہ آگ کی طرف، المؤبدۃ علیہم، جو ہمیشہ ان کے اوپر لگی ہوگی. جی آگے ترجمہ دیکھیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. تقدم مثلہ، اس کے مثل گزر چکا. یہ صاحب جلالین معذرت کر رہے ہیں، تو بیان معذرت ہے کہ بھائی اس کی تفصیل میں اپنی مقام پر بیان کر چکا ہوں، وہاں دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، تو بیان معذرت ہے. دوسرا یہ کہ یہ آیت تو دوبارہ مکرر کیوں لے کر آ گئے، وہاں 40ویں آیت میں اس کا ذکر گزر چکا تھا، تو اس لیے لے کر آ گئے کہ 40ویں آیت سے یہاں تک یہود کا ذکر چلا، اور ان کے غلط عقائد اور ان کے اوپر زجر و توبیخ، ان کے اوپر اتنے انعامات جو کیے گئے اس کا بیان تھا شروع میں. تو اب یہ یہاں پر دوبارہ مکرر لا کر ان کو دوبارہ تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے، تو اب اس کا حق بنتا ہے تو اب اس نبی کو مان لو. تو دوبارہ یاد دلانا مقصود ہے، تکرار لانا، دوبارہ یاد دلانا مقصود ہے کہ شاید ان کو یاد آ جائے، شاید ان کو حیا آ جائے، تو دوبارہ نعمت یاد دلائی ہے کہ میرے ان احسانات کو یاد کرو جن کا میں نے بیان کیا.
سمجھ آ رہی ہے؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، اور نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ اس کی سفارش کوئی فائدہ دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. جی واتقوا، خافوا ڈرو. واتقوا تقوی کا معنی ہے کہ تقوی کا اصل معنی ہے خافوا ڈرو. حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ عمر قدس کا ترجمہ کیا کرتے تھے اللہ سے بچو، یعنی ڈرنا. پھر جب بندہ کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے عذاب سے بچو. یوم لا تجزی نفس تغنی، فائدہ نہیں دے گا، نفس عن نفس کوئی جان کسی جان کا، فیہ اس میں اس دن میں، شیئا ولا يقبل منها عدل فداء. عدل سے مراد کیا ہے؟ فدیہ. سمجھ آ رہی ہے عزیز طلبہ؟ کیا مراد ہے اس سے؟ فدیہ مراد ہے. ولا تنفع شفاعۃ ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب اللہ. یہ ينصرون کا دوبارہ معنی کہ عذاب سے جو منع کیا جائے گا، ایسے مدد کرنے والے دوست نہیں ہوں گے جو ان کو عذاب سے منع کر دیں. جی آگے ترجمہ دیکھیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، بڑی اہم آیت ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، کئی باتوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کیں. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا میں تمہیں تمہارے انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ قال لا ينال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. تفسیر دیکھیے عزیز طلبہ، بڑی اہم جگہ ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا. پہلے پس منظر سن لیجئے کہ یہاں سے اصل میں تحویل قبلہ، فضیلت قبلہ کی تمہید شروع ہو رہی ہے. تحویل قبلہ کی تمہید شروع ہو رہی ہے، اور تحویل قبلہ کی تمہید کے طور پر فضیلت قبلہ کا بیان یہاں سے ہوگا، قبلہ کی فضیلت بیان ہوگی. اور دراصل ان آیات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا ہے کہ آپ برحق ہیں. تو مکہ میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی دعوت دے کر آئے تھے، وہاں پر تین گروہ تھے، یہود، نصارہ اور مشرکین عرب. اور یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے کہ ہم ان کے دین پر ہیں. یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں ان کے نام کے بت اور ان کی چیزیں رکھی ہوتی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناسک حج کا طریقہ تھا اس سب کو بدل دیا تھا. اور یہودی بھی اسی طرح کہتے تھے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، اور عیسائی بھی اسی طرح کہتے تھے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں، حالانکہ ان کی دین کو بالکل غلط صورت پیش کی تھی. تو یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ وہ توحید کا پرچار کرنے والے تھے اور ان کو توحید کے ذریعے ہی آزمایا گیا تھا. تو یہاں سے ان کا بیان کر کے ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تو تفسیر دیکھیے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اختبرا، جی اختبارہ اختبار امتحان کو کہتے ہیں. جب امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، وفی قراءۃ، یہ قراءت میں ابراہام، بیان قراءت ایک قراءت میں ابراہام ہے، ربہ بکلمات، جی ابتلا کا فاعل ہے یہ، ٹھیک ہے، اور بکلمات متعلق ہے، ابراہیم مفعول ہے. بأوامر و نواہ کلفہ بہا، ان اوامر اور نواہی کے ذریعے جس کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کلمات کی تعین ہو رہی ہے کہ کلمات سے کیا مراد ہے. مصداق کلمات، تو تین قول بیان کیے ہیں صاحب جلالین نے. پہلا قول اوامر و نواہی مراد ہے، جو اوامر و نواہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، جن کا ان کو مکلف بنایا، تو وہ مراد ہے کلمات سے. آگے اس پر بات بھی کریں گے. قیلہ ہی المناسک الحج، دوسرا قول بتا رہے ہیں جو کہ ذرا کمزور ہے. قیلہ سے اشارہ کیا کہ حج کے مناسک مراد ہے. وقیلہ، اور تیسرا قول بتا رہے ہیں جو کہ بعد میں ذکر کر کے بتایا کہ یہ اور کمزور ہے. المضمضۃ والاستنشاق والسواق، یہ 10 فطری خصائل، مضمضہ کلی کرنا، استنشاق ناک میں پانی ڈالنا، والسواق وقص الشارب، مسواک کرنا، مونچھیں کاٹنا، وفرق الرأس، سر کے بال کاٹنا، وقلم الاظفار، جی ناخن کاٹنا، ونتف الابط،
اور بغل کے بال کاٹنا، وحلق العانت جی زیر ناف بال کاٹنا، والختان اور ختنے کرنا، والاستنجاء اور استنجا کرنا. تو یہ 10 کام ہے، 10 فطری خصائل ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ بکلمات سے مراد 10 فطری خصائل تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے اور ان کے ذریعے ان کا امتحان لیا گیا تھا. اس پر ہم بات کرتے ہیں آگے. فَأَتَمَّهُنَّ أَدَّاهُنَّ تَامَّاتٍ ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کے سب کو پورا کر دیا. جی اداہن تامات، وہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری کی ساری پوری کر دی. قال تعالی له بیان فاعل کے اللہ تعالیٰ کا قول آ گیا رہا انی جاعلک للناس اماما. تو اب اس کا انعام یہ کہ میں تمہیں امام بناؤں گا، قدوۃ فی الدین یعنی دین کا پیشوا بناؤں گا. تو اشارہ ہے، صاحب رڑے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امامت دینیہ مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی دین کا امام بناؤں گا، تم بڑا پیشوا بناؤں گا ان کا. قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے کسی کو بنائیں گے. اولادی، جی اولادی میرے اولاد، اس سے مراد عام اولاد ہے، عام اولاد مراد ہے، ان کی خاص کوئی بیٹا مراد نہیں ہے. اجعل ائمۃ یعنی میرے اولاد کو بھی امام بنا دینا. یہ جملہ کہہ کے مفسر یہ بتا رہے ہیں کہ ومن ذریتی جملہ مقدرہ کے متعلق ہے، ومن ذریتی کا متعلق نکالا ہے. اجعل ائمۃ من ذریتی، اس طرح عبارت بنے گی کہ میرے اولاد میں سے بھی ائمہ بنا دے. قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا. لا ینال عہدی بالامامت، مصداق عہد، عہد سے کیا مراد ہے؟ امامت، و امامتی دینیہ مراد ہے، ٹھیک ہے. الظالمین الکافرین، کافروں کو نہیں پہنچے گا یعنی اعلیٰ درجے کا ظلم مراد ہے، ٹھیک ہے. ظلم اصل میں شرک مراد لیا گیا، شرک ہے. تو کافرین یہ اعلیٰ درجے کا ظلم مراد ہے. آگے مد مقابل کا بیان ہے کہ غیر ظالم کو اللہ تعالیٰ یہ انعام، یہ امامت دیں گے لازمی. تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو غیر ظالم ہوگا اور امامت کا حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی امامت دے گے. بس جس طلبہ آج کا سبق اتنا ہی. آج کے سبق سے متعلق آج کے سبق ایک چیز رہ گئی، کلمات ان سے کیا مراد ہے؟ کلمات ان سے مراد ہے، اس میں مختلف اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ اوامر و نواہی مراد ہے، یعنی وہ احکام جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، جیسے کہ آگ میں ڈالنا، بیٹے کی قربانی، ہجرت کرنا. تو بڑے امتحانات آئے ابراہیم علیہ السلام پر. تو اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس سے یہ والے اوامر و نواہی مراد ہے. دوسرا قول مناسک حج مراد ہے، جس کو صاحب جلالین نے بیان کیا ہے. اور تیسرا قول 10 فطری خصائل مراد ہے، جس کا ذکر آپ نے سن لیا، نطف الابط سے مسواک کرنا وغیرہ. تو لیکن اس قول کو صاحب جواہر القرآن نے کمزور کہا ہے کہ اتنی چیزوں سے کسی پیغمبر کا امتحان لینا یہ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. ہاں، جو اوامر و نواہی ان کو دیے گئے تھے، جیسے کہ بیٹے کو ذبح کرنا، ہجرت کرنا، اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ دینا اور آگ میں ڈالنا، تو یہ مراد ہو سکتے ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لیا، کیونکہ کسی پیغمبر کی شان نشان ایسے ہی کام ہوتے ہیں. آج کا سبق اتنا ہے. جس طرح آج کے سبق سے متعلق یہی سوال ہے کہ کلمات ان سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.